السلام علیکم دوستو، یہ ہے فلمی پوسٹروں کا سلسلہ۔ اس میں پہلی فلم ہے معاشرہ۔ فلم معاشرہ رنگین تھی اور اردو زبان میں بنائی گئی تھی۔ فلم معاشرہ 13 جون 1975 کو سینما گھروں میں نمائش کے لیے پیش کی گئی تھی۔ اس فلم کے ہدایت کار جعفر بخاری تھے۔ اس فلم کے فلم ساز بھی جعفر بخاری تھے۔ فلم کی موسیقی اے حمید صاحب نے ترتیب دی تھی۔ فلم کے نغمات لکھے تھے تسلیم فاضلی صاحب نے۔ فلم معاشرہ کے ستاروں میں شامل تھے محمد علی، ندیم، شاہد، سنگیتا، نشو، کویتا، کبیر بہار، صبیحہ خانم، مینا چودھری اور ساکی۔ بڑی خوبصورت کاسٹ تھی اس فلم کی۔ محمد علی، ندیم، شاہد، سنگیتا، نشو، یعنی اچھے اداکار تھے اس فلم میں۔ بہت ہی خوبصورت فلم تھی معاشرہ، اصلاحی فلم تھی۔ اس کے بعد فلم معاشرہ جن سینما گھروں میں نمائش کے لیے پیش کی گئی وہ تھے ریوالی، پیلس، عرشی، لائٹ ہاؤس، قیام، کراؤن، لبرٹی، ارم، زینت، کیسینو، صبا، شالیمار، شبنم اور فردوس۔ اس کے بعد ایک فلم بڈھا شیر۔ فلم بڈھا شیر پنجابی زبان میں بنائی گئی تھی۔ یہ فلم لاہور سرکٹ میں 15 فروری 1974 کو نمائش کے لیے پیش کی گئی تھی، جبکہ یہی فلم کراچی سرکٹ میں 14 جون 1974 کو نمائش کے لیے پیش کی گئی۔ فلم بڈھا شیر کے ہدایت کار حجی قادری تھے۔ فلم کے مصنف اور نغمہ نگار بھی تھے حجی قادری۔ فلم کی موسیقی ترتیب دی تھی نذیر علی صاحب نے۔ فلم بڈھا شیر کے ستاروں میں شامل تھے عالیہ، روزینہ، کیفی، اقبال حسن، ناہید، منور ظریف، رضیہ، فاضل بٹ اور ساون بطور بڈھا شیر۔ فلم بڈھا شیر میں ساون نے بڈھا شیر کا کردار ادا کیا تھا۔ ایک فلم آپ کو اور بھی یاد ہوگی یوسف خان کی بھی۔ یوسف خان نے بھی فلم بڈھا شیر میں بڈھا شیر کا کردار ادا کیا تھا۔ اچھی فلم تھی وہ بھی اور یہ بھی۔ فلم بڈھا شیر جن سینما گھروں میں نمائش کے لیے پیش کی گئی وہ تھے کیسر، قیام، نیرنگ، زینت، نولٹی، چمن، راکسی، نرگس، سنگیت، رنگ محل، شینی کے علاوہ نشاط، شمس سینما حیدرآباد، شاہین سینما لطیفہ آباد۔ اس کے بعد فلم گوری۔ فلم گوری اردو زبان میں بنائی گئی تھی۔ یہ فلم پنجاب سرکٹ میں 17 مئی 1968 کو نمائش کے لیے پیش کی گئی تھی اور یہی فلم کراچی سرکٹ میں 14 جون 1968 کو نمائش کے لیے پیش کی گئی۔ فلم گوری کے ہدایت کار تھے محسن۔ فلم گوری کی موسیقی کریم شہاب الدین صاحب نے ترتیب دی تھی۔ اس فلم میں عکاسی دی تھی افضل چودھری صاحب نے۔ فلم گوری کے ستاروں میں شامل تھے رحمان، انورا، خلیل اکبر، مصطفیٰ، روشن جمیل اور انوار۔ یہ کاسٹنگ تقریباً بنگلہ دیش سے ہے۔ اس وقت بنگلہ دیش اور پاکستان ایک ہوا کرتے تھے۔ ان کی فلمیں ایک ساتھ بنتی تھیں۔ فلم گوری جن سینما گھروں میں نمائش کے لیے پیش کی گئی وہ تھے پلازا، لائٹ ہاؤس، ریلیکس، نیرنگ، سوسائٹی، ڈرائیوان، ایمپیریل، گلزار، گلستان، شالیمار، چراغ محل سینما حیدرآباد، پیلس سینما میر پور خاص۔ یہ ہے آج کی ویڈیو جس میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اور اس کے بعد اگلی فلم ہے گل بکولی، پنجابی زبان میں بنائی جانے والی فلم گل بکولی۔ ایک جادوئی طرز پر بنائی گئی فلم تھی اور یہ گل بکولی فلم کہانی کی صورت میں موجود ہے۔ میں نے کہانی بھی اس کی پڑھی ہے، بہت ہی خوبصورت کہانی ہے۔ گل بکولی شہزادہ سلیم جو گل بکولی ایک پھول کا نام ہوتا ہے، وہ پھول کی تلاش میں نکلتا ہے۔ یہ فلم گل بکولی اسی سے ماخوذ ہے۔ فلم گل بکولی 12 جون 1970 کو سینما گھروں میں نمائش کے لیے پیش کی گئی تھی۔ فلم گل بکولی کے ہدایت کار رشید چودھری تھے۔ فلم کی موسیقی ترتیب دی تھی اے حمید صاحب نے۔ فلم کے مصنف تھے وارث لدھیانوی۔ فلم گل بکولی میں جن اداکاروں نے کام کیا وہ تھے نغمہ، کیفی، عالیہ، الیاس کاشمیری، سیما، سائقہ، ناصرہ، ساکی، بہتاب، منور ظریف اور ننا۔ فلم گل بکولی جن سینما گھروں میں نمائش کے لیے پیش کی گئی
وہ تھے ریگل، لائٹ ہاؤس، زینت، نیرنگ، لیبرٹی، ناولٹی، ڈرائیوان، شمع، نگینا، چمن، رنگ محل، گلستان، نیو میجسٹک سینما حیدرآباد، نور محل سینما حیدرآباد اور چراغ محل سینما لطیف آباد۔ اس کے بعد ایک فلم دیار پیغمبران، یہ فلم رنگین اور اردو زبان میں بنائی گئی تھی 12 جون 1970 کو۔ یہ فلم سینما میں نمائش کے لیے پیش کی گئی تھی۔ بہت ہی خوبصورت فلم تھی، اصلاحی فلم تھی، معاشرتی فلم تھی۔ فلم دیار پیغمبران سعودی عرب، ترکی، ایران، شام، اردن، عراق، جارڈن، سائبیریا اور پاکستان کے اسلامی مقدس مقامات پر فلمائی ہوئی ایک اعلیٰ ترین فلم ہے۔ اسلام کے متوالوں کے لیے اس فلم میں ایک عظیم پیغام ہے۔ اس فلم میں دنیا اسلام کے تمام مقدس مقام کی فلم بندی کی گئی ہے، مثلاً پاکستان، ایران، ترکی، شام، اردن، عراق، سعودی عرب کے مقدس مقامات کی اگر آپ نے زیارت کرنی ہے تو آپ کو یہ فلم دیکھنی ہوگی۔ یعنی ان فلموں میں ان ملکوں کے تمام مقدس مقامات دکھائے گئے ہیں۔ یہ فلم بہت ہی خوبصورت اور اچھی ہے۔ اور فلم دیار پیغمبران جن سینما گھروں میں نمائش کے لیے پیش کی گئی وہ تھے ناز، لائٹ ہاؤس، خیام، زینت، ڈرائیوان، نیرنگ، لیبرٹی، نگینا، شمع، گلستان کے علاوہ نیو میجسٹک سینما یہ تھا حیدرآباد میں، چراغ محل سینما یہ سینما تھا لطیف آباد میں۔ اس کے بعد فلم غرناطہ رنگین تھی اور اردو زبان میں بنائی گئی تھی۔ اس فلم کا ایک بہت ہی خوبصورت گیت ہے، شاید آپ کو یاد ہو، کس نام سے پکاروں، کیا نام ہے تمہارا۔ ایک دور میں بڑا ہی سنا کرتے تھے، یہ گانا ریڈیو میں بجتا تھا۔ اب تو ریڈیو کا دور بھی ختم ہو گیا ہے، سینما کا دور بھی ختم ہو گیا، اب رہ گیا ہے صرف موبائل۔ تو آپ کو موبائل کے اندر یہ گانا مل جائے گا، آپ یوٹیوب میں سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ فلم غرناطہ بھی آپ کو مل جائے گی، بہت ہی خوبصورت فلم تھی۔ فلم غرناطہ 11 جون 1971 کو سینما گھروں میں نمائش کے لیے پیش کی گئی تھی۔ اس فلم کے ہدایت کار ریاض شاہد تھے، جبکہ مکالمے اور منظرنامے بھی اس فلم کا ریاض شاہد صاحب نے لکھا تھا۔ فلم ساز تھے اس کے ملک مشتاق احمد، فلم کے نغمات تنویر نقوی صاحب نے لکھے تھے، فلم کی موسیقی اے امیر صاحب نے ترتیب دی تھی، فلم میں عکاسی کا کام بابر بلال صاحب نے کیا تھا۔ فلم کے ستاروں میں شامل تھے یوسف خان، روزینہ، تالش ادیب، آسیہ جمیل، اقبال حسن، صابرہ سلطانہ، سنتوش رسل، ترانہ کبیر ساکی اور اسلم پرویز۔ فلم غرناطہ نسیم حجازی کے مشہور تاریخی ناول شاہین سے ماخوذ تھی، یعنی یہ ایک تاریخی فلم تھی۔ نسیم حجازی تاریخ کے بارے میں بہت ہی خوبصورت بیان کرتے تھے اور میں نے ان کے بہت سے ناول پڑھے ہیں، نسیم حجازی صاحب کے، بہت اچھا لکھتے تھے، اور اسی ناول سے ماخوذ غرناطہ فلم بھی بہت خوبصورت بنائی گئی تھی۔ فلم غرناطہ جن سینما گھروں میں نمائش کے لیے پیش کی گئی وہ تھے نشاد، زینت، لائٹ ہاؤس، خیام، نایاب، کراؤن، نگینا، کیسینو، نیرنگ، سوسائٹی، لبرٹی، شمع اور گلستان کے علاوہ شالیمار سینما حیدرآباد، چاپ سینما حیدرآباد اور شاہین سینما لطیف آباد۔ یہ تھی آپ کی آج کی ویڈیو، آپ نے دیکھی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے اور آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو مہربانی کر کے آپ پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور اس کے علاوہ آپ کمنٹ کر کے اپنے خیالات کا اظہار بھی ضرور کیا کیجیے۔ ویڈیو میں کوئی خامی ہے، کوئی کوتاہی ہوئی ہے، کوئی بتانے میں غلطی ہوئی ہے تو آپ مجھے اس سے آگاہ کریں گے، میری غلطی کے بارے میں مجھے بتائیں گے تاکہ اگلی ویڈیو میں مزید اچھی بنا سکوں۔ اس کے علاوہ مہربانی کر کے ویڈیو کو لائک ضرور کیا کیجیے، کیونکہ آپ کا لائک اور کمنٹ میرے لیے بہت قیمتی ہوتے ہیں۔ اب اجازت دیجیے گا، اگلی ویڈیو لے کے آپ کی خدمت میں جلدی حاضر ہوں گا۔ بہت بہت شکریہ، شاد رہیں، آباد رہیں، خوش رہیں۔ اجازت دیجیے، آپ کا مخلص سید اطہر علی نایاب۔